یہ 7 اکتوبر 2023 کی تاریخ ہے جب دنیا بھر کے یہودی تورات کی سالانہ تلاوت مکمل ہونے کا جشن منا رہے تھے۔ ہزاروں نوجوان مرد و خواتین غزہ کی سرحد کے قریب جنوبی اسرائیل کے ایک وسیع میدان میں دنیا کی فکروں سے آزاد نووا میوزک فیسٹیول انجوائے کر رہے تھے۔ میوزک کی بیٹ پر جھومتے ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان پر آج کیا گزرنے والی ہے۔ ٹھیک اسی دن فلسطین کی مسلح تنظیم حماس کے اسرائیل پر غیر متوقع 500 سے زائد راکٹ حملوں نے پوری دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا۔ This is completely unprecedented here. New round of Hamas rockets fired into Israel. They attacked by air, land and sea. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח. The UK steadfast support as Israel defends itself. اگر آپ کے 1000 اسرائیل کے بچے شہید ہوئے ہیں تو ان کے 10 لاکھ ہونے چاہیے۔ I said to Netanyahu when this happened was finish them. اس سرپرائز اٹیک کے ساتھ حماس کے جنگجو اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر سیکیورٹی بیریئر کو توڑتے ہوئے اسرائیل کی زمینی اور فضائی حدود سے حملہ آور ہوئے اور فوجی چھاؤنیوں اور بستیوں کو نشانہ بنایا۔ حماس نے اپنا پہلا حملہ اسی فیسٹیول پر کیا جس میں تقریباً 4000 سے زائد لوگ شریک تھے۔ ان حملوں میں تقریباً 1400 اسرائیلی مارے گئے۔ یہ اسرائیل کے قیام کے بعد ایک ہی دن میں سب سے زیادہ اسرائیلی ہلاکتیں تھیں، جبکہ 240 افراد کو حماس کے جنگجو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ غزہ لے گئے۔ حماس نے اس کارروائی کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا۔ یہ اسرائیل کے لیے شدید جھٹکا تھا کیونکہ حماس نے اسرائیل کے جدید ترین سیکیورٹی سسٹم اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو چکمہ دیتے ہوئے آپریشن کیا۔ حماس اس آپریشن کے ذریعے دنیا کی توجہ فلسطینی زمین پر اسرائیلی قبضے کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اس نے اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ 5.3 ملین فلسطینیوں پر قابض ہونے سے اسے تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا اور فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی کے ساتھ غزہ پر بے رحم بمباری شروع کر دی، اور ساتھ ہی اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے منصوبے کے تحت پانی، بجلی اور تمام ضروریاتی زندگی کی اشیاء کو بند کرتے ہوئے غزہ کو مکمل بلاک کر دیا۔ جنگ کے پہلے ہفتے میں ہی اسرائیل نے غزہ پر 6000 سے زائد بم گرائے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے 10 لاکھ فلسطینیوں کو نارتھ غزہ کو خالی کرنے کی وارننگ دی۔ پچھلے 3 ماہ میں اسرائیل غزہ پر 29,000 سے زائد بم گرا چکا ہے، جس میں غزہ کے ہسپتال، گرجا گھر، رہائشی عمارتیں، شاپنگ مالز، ریفیوجیز کیمپس اور تمام سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے غزہ کی 70% رہائشی عمارتوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ یہ تباہی دوسری جنگ عظیم میں ایلائز کی طرف سے 52 جرمن شہروں اور قصبوں پر ہونے والے حملوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان حملوں میں 40 سے 50% شہری علاقے تباہ ہوئے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر غیر قانونی وائٹ فاسفورس کیمیکل کا استعمال کیا ہے جو جسم کو ہڈیوں تک جلا دیتا ہے۔ فلسطین کے الاہلی عرب ہسپتال پر اسرائیل نے 17 اکتوبر کو اس وقت حملہ کیا جب ایک دن پہلے ہی اس ہسپتال میں بچوں کے لیے ٹراما تھراپی سینٹر کھولا گیا تھا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب تقریباً 3000 سے زائد بے گھر فلسطینی بھی محفوظ پناہ کے لیے اس ہسپتال میں قیام پذیر تھے۔ اس حملے میں تقریباً 500 فلسطینیوں کی موت ہوئی۔ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری حماس پر ڈالی اور الزام لگایا کہ حماس فلسطینیوں کو اپنی شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ WHO کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل فلسطین کے ہیلتھ کیئر سسٹم اور میڈیکل پرسنلز پر حملے کر چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا پر بھی بمباری کی اور الزام عائد کیا کہ ہسپتال کی بیسمنٹ حماس کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ بعد میں اسرائیلی فوج نے ہسپتال پر ریڈ بھی کی، لیکن وہ ہسپتال کے اندر حماس کے ہیڈ کوارٹر کو بھی منظر عام پر لانے میں ناکام رہا۔ فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے معاملے پر امریکی وزیر خارجہ بلنکن اور دیگر امریکی حکام کی طرف سے تمام تر بیانات کے باوجود جو کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے وہ غزہ کی آبادی کو مسلسل سکڑتے قتل کے پنجرے میں ڈھالنے سے کم نہیں۔ The daily toll on civilians in Gaza
particularly on children, is far too high. यकम दिसंबर को इसराइल ने गजा के लिए एक इंटरैक्टिव नक्शा जारी किया जिसमें इसे सैकड़ों नंबर वाले जोन्स में तकसीम किया गया। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने गजा के लोगों को कहा कि वो नक्शा डाउनलोड करके QR कोड को स्कैन करें और IDF चैनल्स की निगरानी करें ताकि ये मालूम हो सके कि इन्हें इसराइली बम्बों या ज़मीनी कार्रवाइयों से हलाक होने से बचने के लिए कब किसी दूसरे जोन में जाने की ज़रूरत है। इसराइल का ये ढोंग खौफो हिरास से भरपूर नेटफ्लिक्स शो से कम नहीं है जिसमें इसके किरदारों के पास ऑप्ट आउट करने का कोई ऑप्शन नहीं है और गलत अंदाजे पर आप और आपके बच्चों को हलाक कर दिया जाएगा। एक ऐसी तबाह हाल आबादी जिसके पास खुराक, पानी, सेहत की देखभाल की रिहाइश तक नहीं है, जिनके पास इंटरनेट मौजूद ही नहीं है, ऐसे लोगों को नक्शे डाउनलोड करने का कहकर मजीद दहशतज़दा किया जा रहा है। अक्सरियती वेस्टर्न मीडिया भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के जरिए इसराइल की हमायत बढ़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। यूं हमास पर बच्चों के सर कलम करने का इल्ज़ाम लगाकर पूरी दुनिया को इसराइल के जवाबी हमलों में हज़ारों फ़लस्तीनियों की अमवात की इखलाकी वजूहात दी गई। The most radicalized people on the planet live in the Gaza Strip. इसराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ जैसे बयानिए के पीछे गजा की खवातीन, बच्चों और बड़ी तादाद में निहत्ते शहरियों की इसराइली हमलों में हलाकतों को जस्टिफाई किया गया। इस तमाम प्रोपेगेंडा को अमेरिका के सदर ने भी तकवीयत दी। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. और बाद में खबर के झूठे होने पर इसे वापस लिया गया। अमेरिकी और वेस्टर्न मीडिया ने इसे इसराइल और हमास के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का नाम देने की कोशिश की। इसराइल के शहरियों को इंसान होने का हकदार ठहराया गया जबकि फ़लस्तीन के लोगों को कुत्ते और कीड़ों से कमतर दर्जे का इंसान बनाकर पेश किया गया। ये सालों पुराने प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसमें अरब मुस्लिम्स को पैथोलॉजिकल, वायलेंट और बारबेरिक्स के तौर पर पेश किया जाता रहा है। इसराइली प्रोपेगेंडा में गजा में बसने वाली खवातीन को जिस्म फरोश औरतें कहा गया और इनकी हलाकतों का जश्न मनाया गया। इसराइल ने गजा के आम शहरियों को हमास की जंगजू बनाकर इनकी नीम बरहना तस्वीरें शेयर की। बाद में इनमें से बहुत से लोगों की शनाख्त मकामी शॉपकीपर्स, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्कर्स और सहाफ़ियों से हुई। इस प्रोपेगेंडा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा हमास है, सहाफ़ी हमास हैं, हस्पताल में बिलखते मरीज हमास हैं, स्पेन, आयरलैंड के वज़राए आज़म हमास हैं, हर वो चीज़ हमास है जो इसराइल की नस्ल कशी के खिलाफ बात करती है। जिनीवा कन्वेंशन के तहत ये इसराइल के जंगी जुराइम में से एक है जिसमें बंदूक की नोक पर फ़लस्तीनियों को मजबूर किया जाता है कि वो इसराइली प्रोपेगेंडा फिल्म में हमास के जंगजुओं का किरदार अदा करे। गजा की आवाम के खिलाफ इसराइली रियासत की दहशतगर्दी मुहिम का तज्जिया 7 अक्टूबर के वाक़यात से शुरू नहीं किया जा सकता बल्कि इसे 75 सालों में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में देखना होगा। इस जंग में इसराइल को सबसे बड़ी सपोर्ट अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से दी जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा के वजूद को जमीन से मिटाने के लिए इसराइल को हथियारों, इंटेलिजेंस सपोर्ट और गैर मुतज़लज़ल सियासी पुष्टपनाही दी है। जो बाइडन पिछले 50 साल से फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के लिए इसराइली जंगों की हिमायत में मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं। इस बार इसने ऐसे लोगों के खिलाफ इसराइल की रियासती नस्ल कशी की हिमायत की है जिनके पास कोई रियासत नहीं, फौज नहीं, फिजाइया नहीं, बहरिया नहीं और तकरीबन कोई शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं। जो बाइडन ने 1986 में सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि अगर इसराइल न होता तो अमेरिका खित्ते में अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल को ईजाद कर लेता। जब इसराइल फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रहा था तब जो बाइडन इसराइल पहुंचा और ख़ुद को ज़ायनिस्ट करार दिया। 1982 में जब इसराइल ने लिबनान पर कब्ज़ा किया और हज़ारों आम शहरियों का कत्लेआम किया तो इस वक्त जब इसराइली वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर पहुंचे तो US के सेनेटर्स ने इसराइली वज़ीर आज़म से सख्त सवालात पूछने शुरू किए ही थे तो जो बाइडन उठकर इसराइली वज़ीर आज़म के हक़ में बोलने लगे और कहा कि अगर मेरे मुल्क को भी ऐसे ख़तरे का सामना होता जैसे इसराइल को लिबनान से है तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों और औरतों का कत्ल बिल्कुल जायज़ होता। फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले मुजाहिरों को वेस्टर्न मीडिया हमास के हक़ में मुजाहिरों के तौर
طور پر پیش کر کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا رہا ہے۔ اس دوہرے معیار میں صرف امریکہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور ان تمام یورپی ممالک میں فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو ریاستی طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کی ہے، اور حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کو بلا اشتعال اور بلا جواز قرار دے کر اس جنگ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی پوری ذمہ داری بھی حماس پر ہی عائد کی جا رہی ہے۔ یہاں میری اس بات کا مقصد حماس کو ٹھیک کہنا یا اس کے طرز عمل کی حمایت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کو سامنے رکھنا ہے کہ پچھلی 7 دہائیوں سے اگر اسرائیل میں زندگی معمول کے مطابق ہے تو فلسطینیوں کی روزانہ کی زندگی کا ایکسپیرینس ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ ہے۔ پچھلے 16 سال سے اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مطابق غزہ کی پٹی دنیا میں جہنم ہے۔ غزہ کے محاصرے سے اسرائیل خوراک، ادویات، بجلی اور فلسطینیوں کی نقل و حمل کو بھی مکمل کنٹرول کرتا ہے۔ اسرائیل کی وجہ سے فلسطین کی معیشت مکمل تباہ ہے، کیونکہ اسرائیل غزہ کی بیرونی دنیا سے تجارت تک کو محدود کرتا ہے۔ غزہ کی زیادہ تر آبادی بے روزگار ہے، اور اسرائیل غزہ میں پہنچنے والی کیلریز کی بھی جانچ رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو صرف زندہ رہنے کی حد تک خوراک مل سکے۔ غزہ میں بنیادی ادویات اور علاج کی بھی شدید قلت رہتی ہے۔ غزہ کی آدھی آبادی 18 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کبھی غزہ سے باہر نہیں گئے۔ 2018 میں فلسطینیوں نے غزہ کے محاصرے کے خلاف ہر جمعے کو اسرائیلی سرحد پر پرامن احتجاج شروع کیا تو اسرائیلی فوج نے ان فلسطینیوں پر سیدھی گولیاں چلائی، جن میں سے بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ بنیادی طور پر اسرائیل سسٹم آف اپارتھائڈ کو رن کرتا ہے، جس میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کے لیے الگ الگ قانون اور ضابطے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو بنیادی شہری حقوق تک سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک کے یہودی سیٹلرز کو بھاری تعداد میں اسلحہ دیا ہوا ہے، جو وہاں کے فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کی فوج دنیا کی خطرناک افواج میں سے ایک ہے، جسے ویسٹ کی بہت سی طاقتیں سپورٹ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی ہلاکتوں کی تناسب سے فلسطین کے لوگ بہت تیزی سے مر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے غزہ پر فل سکیل وار 2008، 2012، 2014 اور 2021 میں لانچ کی تھی، جس کا ریاستی بیانیہ حماس کو ختم کرنا تھا، لیکن ان جنگوں کا مقصد فلسطینیوں کی نسل کشی تھی، اور اسرائیل آج تک حماس کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ اسرائیل کے صحافی گڈیون لیوی لکھتے ہیں کہ اسرائیل غزہ کی 2 ملین آبادی کو مکمل قید میں نہیں رکھ سکتا، اسے بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ان تمام انسانی المیوں کی جڑ اسرائیل کا ڈیپلی وائلنٹ اپارتھائڈ سسٹم اور آکیوپیشن ہے، جو فلسطینیوں کی زمین، ان کا زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے۔ انسانی حقوق کی بڑی تنظیمیں اسرائیل کے ان اقدامات کو وار کرائم سمجھتی ہیں۔ مغربی ممالک جو انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کو لیکچر دیتے ہیں، ان سب نے اسرائیلی مظالم پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جہاں تمام عرب ممالک اور مسلم امہ اسرائیل کا راستہ روکنے میں ناکام رہی ہے، وہاں ساؤتھ افریقہ نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس دائر کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے لوگوں نے خود نو آبادیاتی حکومت کے ذریعے نسل پرستی کا سامنا کیا ہے، جس نے مقامی باشندوں کو محکوم بنایا تھا۔ آج فلسطین میں بھی یہی صورتحال ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی سزا عام اسرائیلی شہریوں کو نہیں دی جا سکتی، جو امن چاہتے ہیں اور انسانی جان کی بے توقیری ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ نہ ہی فلسطین کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنے کا کسی کو حق حاصل ہے۔ فلسطین کے لوگوں کو انصاف دیے بغیر اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ پرامن معاشرہ قائم کر سکے گا تو یہ دیوانے کا خواب ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جبر کے ساتھ رہنا قبول نہیں کرے گا۔ فطرتاً انسان آزادی کے لیے تڑپتے ہیں، آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، آزادی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور فلسطینی عوام کی آزادی طویل المدتی ہے۔